وہ کیا بزنس کے اصول تھے جن سے مسلمان کامیاب ہوئے کہ عرب تاجروں کے پاس یہ طاقت ہو گئی کہ ملیشیا اور انڈونیشیا تک جا کے انہوں نے تمام علاقے مسلمان کر دیے. کوئی فوج نہیں گئی وہاں پہ, کوئی وہاں پہ تبلیغ کرنے نہیں گیا, وہاں پہ کسی کا لٹریچر نہیں گیا. صرف عرب تاجر تھے کہ جن کی بزنس پریکٹسز اور بزنس ایتھکس میں تبدیلی آئی, جس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا کہ میں نے تو آپ کو مال واپس کرنا ہے, تو یہ آپ کس چکر میں پڑ گیا. تو انہوں نے کہا بھئی میں تو تمہارا بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا, تم تو میرے بڑے وی آئی پی مہمان ہو, تمہارے ہی اجر کے لیے تو میں نے ایک دکان کھولی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ غیر مسلم گاہک ہوگا تو اس کردار کے ساتھ متاثر نہیں ہوا ہوگا. یہی وہ تبدیلی تھی کہ جس نے انڈونیشیا اور ملیشیا اور ان علاقوں میں عرب تاجروں کے رویوں میں تبدیلی سے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا. اب آپ میں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں, امریکہ, یورپ, کوئی چیز خریدیں, ایک مہینے کے اندر لے جا کے ان کو لے جائیں, وہ ماتھے پہ شکن بھی نہیں ڈالتے, مسکراہٹ کے ساتھ آپ کے پیسے آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں, چیز اپنے پاس لے لیتے ہیں. اور ہم جو مسلمان ہیں, ہمیں آپ ادھر جائیں بازار میں تو اگر خان چاچا سٹور نام ہے تو اس سے بڑا جلی حروف میں لکھا ہوگا کہ فروخت کیا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. تو یہ وہ بزنس ایتھکس تو نہیں ہے جو ہمیں سیرت نے سکھایا ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ سب پاکستان کے کسی شہر میں بھی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں, صرف لاہوریوں کے لیے نہیں ہے, آپ سب لاہور کے ہیں, اتنا بڑا شہر ہے, تو اس پورے مجمع میں کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں, آپ کو ایک گلاس دودھ خالص اس دکان سے مل جائے گا. کتنے افسوس کی بات ہے. وہی مغرب جس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں, آج اگر وہ ترقی کیا ہوا ہے تو اس لیے کہ اس نے ان اصولوں کو اپنایا ہوا ہے. امریکہ میں نیو یارک سے جائیں تو کیلیفورنیا تک آپ کو دودھ کی ایک ہی شکل ملے گی اور ایک ہی کوالٹی ملے گی. یورپ میں اگر آپ چلے جائیں, برطانیہ سے لے کے فرانس یا جرمنی, تو دودھ کی ایک ہی شکل اور ایک ہی کوالٹی ملے گی, اس میں کوئی ویریشن نہیں ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم انحطاط کا شکار ہیں. تو لہٰذا بزنس کو کس طرح ہم لے کر آئیں. اسی طرح انوائرمنٹ ہے, سیرت چیئر آن انوائرمنٹ سٹڈیز. جتنی گرین اکانومی کی تعلیم اسلام نے دی ہے اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. جتنی واٹر کنزرویشن کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ دنیا کے بہترین گرین اکانومی کے اور واٹر کنزرویشن کے چیمپئن تھے. کہ آپ نے کہا کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو اس طرح وضو کرو کہ جیسے ایک بڑے قلیل پانی کے ساتھ وضو کر رہے ہو. اتنی پانی کی بچت کی اس پہ تعلیم دی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں سیرت پاک کو آج کل کے جو چیلنجز ہیں ان سے منطبق کرنا ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں. اور ہم کہتے ہیں جی عقل کا دین سے تعلق ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو بنیاد بنایا ہے اپنی پہچان کی, اور اسی عقل کے انجن کو اگر ہم سٹارٹ کریں گے اور اس سے کام لیں گے تو پھر وہ قائدانہ کردار تہذیب کا اور ہماری فکر کا پیدا ہوگا, جس کی آج کے دور میں دوبارہ احیاء کے لیے ضرورت ہے. اور اس عقل کے جو دو ہتھیار ہمیں قرآن نے بتائے ہیں وہ تفکر اور تدبر کے بتائے ہیں. انکوائری اینڈ ریفلیکشن. انکوائری اینڈ ریفلیکشن کریٹیکل تھنکنگ کے بغیر نہیں ہو سکتی, سوال کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نشانیاں بتائیں اور ہمیں دعوت دی کہ آبزرو کرو اور عقل استعمال کرو, تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ دیکھو, سوال کرو, سوچو اور تمہیں جواب ملے گا. اپنی عقل کو استعمال کرو. تو ہمیں بھی آج کے نئے مسائل کے لیے اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے, عقل کو استعمال کر کے آج کے دور کے جو چیلنجز ہیں ان کے حل تلاش کرنے ہیں.